لیکن یاد رکھیے امیر معاویہ کے بارے میں ہم اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف اعتدال والا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک مستقل اس پر کتاب لکھی ہے، مستقل کتاب کا نام ہے اعتقاد الاحباب فی جمیل والمصطفیٰ وآل والاصحاب۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس رسالے میں فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ، امیر معاویہ اور مولا علی کے درمیان جو بھی مشاجرات ہوئے، جو بھی اختلافات ہوئے، جنگیں ہوئی، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین واقع ہوئی، ہم اہل سنت ان میں حق علی کی طرف سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حق کس کے ساتھ تھا؟ علی کے ساتھ۔ حق پر کون تھے؟ مولا کائنات۔ لیکن یہ لوگ خطائے اجتہادی پر تھے، اور با لحاظ احادیث مذکورہ ان حضرات، یعنی جو ان صحابہ کی فضیلتوں میں حدیث آئی ہے، صحابہ کی فضیلتوں میں بھی حدیث آئی ہے، حضرت عائشہ کی فضیلت میں حدیث ہے، حضرت زبیر کی فضیلت میں حدیث ہے، حضرت طلحہ کی فضیلت ہے، کیا ہے یہ؟ عشرہ مبشرہ میں حضرت زبیر اور طلحہ، وہ 10 جنتی صحابہ جن کو رسول اللہ دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، ان میں ہے یہ۔ ان کی بھی فضیلت ہے۔ عدالت کہتے ہیں کہ ان حدیثوں کو دیکھتے ہوئے ہم ان کے مناقب، ان کے فضائل کو دیکھتے ہوئے زبان طعن و تشنیع ہم نہیں کھولتے، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اب مزید فرماتے اعلیٰ حضرت کہ جہاں تک فضیلت کا معاملہ، یاد رکھو اہل سنت کا عقیدہ، یہ آج کے گمراہ کر رہے ہیں کہ اہل سنت امیر معاویہ کو بہت بڑا مانتے۔ سن لیجیے ہمارا امیر معاویہ کے بارے میں کیا موقف ہے۔ اہل سنت میں درجوں کے مراتب ہے، اور شیعہ حضرات سے بھی میں کہہ رہا ہوں گے جو بار بار تم معاویہ 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 لاتے ہو، اہل سنت کی بنیاد امیر معاویہ پہ ٹکی ہوئی نہیں ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اہل سنت کی بنیاد امیر معاویہ پر ٹکی ہوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سن لیجئے، جو فضائل کے مراتب کے درجات ہیں ہمارے ہاں، ہمارے اہل سنت کے عقیدے کے مطابق، یہ جو ہمارے بڑے بڑے ائمہ نے عقائد پر جو کتابیں لکھی، یہ ساری کتابوں میں عقیدے موجود ہے کہ رسول کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے افضل ہم جانتے ہیں ابو بکر کو، اس کے بعد عمر کو، اس کے بعد عثمان غنی کو، پھر حضرت علی کو۔ یہ 4 کو کہا جاتا ہے خلفائے راشدین۔ تو نبی کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے افضل کون؟ بولو، خلفائے راشدین۔ ابھی 4 کو ملا لیا، خلفائے راشدین نمبر 1 درجہ، پہلا درجہ۔ یہ یاد کر لو یار، یہ تم نے یاد کر لیا نا تو بڑے سے بڑے پاکھنڈی سے بات کر کے نکل جاؤ گے۔ تو پہلا درجہ فضیلت کا، نبی کے بعد، انبیاء کے بعد خلفائے راشدین، 4 خلفاء سب سے افضل۔ خلفاء کے بعد دوسرے نمبر پر آتے عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ کو ہم مانتے فضیلت میں خلفاء کے بعد، جن کو رسول اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی، جس میں 4 خلفاء ہے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہے، سعد ابن ابی وقاص ہے، حضرت زید ہے، اور اس طرح سے کچھ صحابہ ہے۔ تو ایسے 10 کل صحابہ ہے، 10 جنتی صحابہ، یہ خلفاء کے بعد دوسرا درجہ۔ تیسرے درجے پہ ہم فضیلت میں مانتے ہیں اہل بدر، اصحاب اہل بدر، وہ 313 صحابہ جو بدر کی جنگ میں شریک ہوئے، اس وقت اسلام کا ساتھ دیا جب اسلام کو کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور نبی کی دعا نے بتایا ان 313 کی اہمیت کہ اے پروردگار، اگر آج یہ 313 ختم ہو گئے، قیامت تک دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ تو عشرہ مبشرہ کے بعد تیسرے نمبر پہ کون آتے ہیں؟ اہل، چوتھے نمبر پر اہل احد، احد کی جنگ میں جو صحابہ شریک رہے۔ 5ویں نمبر پر آتے ہیں اہل بیت۔ اہل بیت میں سب سے افضل ترین ہم علی، فاطمہ، حسن، حسین کو مانتے ہیں، اور پھر اس میں ہم ازواج محترمات نبی کی بیویوں کو بھی ہم اہل بیت میں تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ گھر والی ہوں گے تو گھر والے ہوں گے، گھر والی ہی نہ ہو تو گھر والے کہاں سے آئے؟ حضور کی ازواج بھی ہے، اور ازواج میں سب سے بہتر افضل ہم مانتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ، حضرت خدیجہ کے بعد مانتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ، پھر ام سلمہ، پھر اور مراتب ہے۔ تو اہل بیت کتنے نمبر پر آئے؟ بھول گئے؟ 5ویں نمبر پر اہل بیت۔ 6ٹھے نمبر پر ہم مانتے ہیں اصحاب اولین، وہ صحابہ جو مکے میں ایمان لائے سب سے پہلے، 6ٹھا نمبر۔ 7ویں نمبر میں ہم فضیلت میں لاتے ہیں اصحاب مہاجرین، وہ مکے کے صحابہ جو ہجرت کر کے مدینہ گئے، 7ویں نمبر پہ۔ 8ویں میں ہم مانتے ہیں اصحاب انصار، وہ مدینے کے صحابہ جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی اور رسول اللہ کو مدینے آنے کی دعوت دی، حضور کو انہوں نے قیام کی جگہ عطا فرمائی،
صحابہ کو انہوں نے مددیں کی. اصحاب انصار 90 نمبر پر ہم مانتے ہیں اصحاب بیت رضوان، وہ صحابہ جنہوں نے رسول اللہ کو ہاتھ پر درخت کے نیچے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت کی تھی، اسے کہا جاتا ہے اصحاب بیت رضوان، جن کی فضیلت قرآن میں آئی. اور 10ویں نمبر پر پھر آتے تمام صحابہ. یہ 10 درجے. اب ذرا امیر معاویہ کا لے جائزہ. خلفائے راشدین میں امیر معاویہ نہیں. عشرہ مبشرہ میں امیر معاویہ بولو ہے نہیں. اہل بدر میں امیر معاویہ نہیں. اہل احد میں امیر معاویہ نہیں. اہل بیت میں امیر معاویہ نہیں. اصحاب اولین میں امیر معاویہ نہیں. اصحاب مہاجرین میں امیر معاویہ نہیں. اصحاب انصار میں امیر معاویہ نہیں. اصحاب بیت رضوان میں امیر معاویہ نہیں. 10ویں نمبر میں عام صحابہ کے درجے پر. تو جب امیر معاویہ ان 9 پہلے کے مراتب میں ہے ہی نہیں تو بار بار امیر معاویہ کا لالا کے تم سنیوں کو بدنام کیوں کرتے ہو؟ سارا ٹھکرا سنیوں پہ پھوڑتے کیوں ہو؟ صرف امیر معاویہ کے بارے میں ہم اہل سنت کا صرف یہ موقف ہے کہ امیر معاویہ رسول کے چونکہ صحابی ہے اپنی زبانوں کو لان تان سے روکو. عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا امیر معاویہ افضل یا عمر بن عبدالعزیز؟ عمر بن عبدالعزیز مجدد ہے مگر صحابی نہیں، عظیم ذات ہے صحابی نہیں، مگر امیر معاویہ صحابی ہے. نبی کے چہرے کو دیکھنے کا انعام اتنا بڑا ہے. عبداللہ ابن مبارک نے کہا عزیز کیا پوچھتا ہے، امیر معاویہ افضل یا عمر بن عبدالعزیز؟ جس گھوڑے پہ امیر معاویہ بیٹھتے تھے نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو غلاظت ہے نا عمر بن عبدالعزیز اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ ہے امیر معاویہ. کیوں؟ صحابی ہے. تو بھائی اٹھے سٹے ہر مجاور درگاہ والا چادر والا بیٹھ گیا. اٹھے سٹے ہر مجاور درگاہ والا چادر والا بیٹھ گیا. معاویہ نے کیا، معاویہ نے کیا. ابے تو جو کیا ہمیں کیا لینا دینا؟ ہمیں تو صرف اتنا کہنا ہے صحابی ہے، تیری اوقات نہیں. صحابی پروفیسر ہے، تو نرسری کا بچہ ہے. نرسری کے بچے کی اوقات نہیں پروفیسر پہ انگلی اٹھائے. اپنی اوقات دیکھ کر بات کرو. جب علی نے صلح کر لی معاویہ سے، امام حسن نے صلح کر لی، انہوں نے صلح کی اور تو جھگڑا کرتا ہے تو ان سے بڑا ہے. تو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ حسن غلط تھے، علی غلط تھے، میں بڑا عقل مند کا بچہ ہوں، میں معاویہ سے صلح نہیں کروں گا. لیکن اب یہاں ایک میں جملہ دے رہا ہوں، آپ ذرا دیکھ لیے. ایک فرقہ خارجی اسی بنیاد پہ بنا تھا کہ علی نے معاویہ سے صلح کیوں کی. ذرا غور کریں جملے پہ میرے. کس بات پر وہ خارجی بنا تھا؟ ارے بولو یار، بھول گئے آپ. پہلی تو سٹارٹنگ تو میں نے یہیں سے کی تھی تمہید، کہ وہ باغی اس لیے علی سے ہوا کہ علی تم نے معاویہ سے صلح کیوں کی؟ خارجی ہو گیا تو پتا چلا کہ علی نے صلح کی تھی، امام حسن نے صلح کی تھی. امام حسن نے جب صلح کی تو ایک طبقہ ان سے بھی باغی ہوا اور یہ حضرت حسن کو تانا لے کے کہتے تھے معاذ اللہ عار المسلمین، عار المسلمین، یعنی مسلمانوں کو ذلیل کرنے والا، مسلمانوں کو ذلت میں ڈالنے والا. یہ امام حسن کو تانے دیتے تھے تو انہوں نے امام حسن کو چھوڑ دیا. بعد لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا. تو پتا چلا کہ جو معاویہ سے صلح کرے، یہ جو اس کو چھوڑ دیتے وہ خارجی ہوتے. تو آج بھی دیکھو کہ جو معاویہ کے خلاف بول رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ ہم میں سے نہیں، خارجیوں میں سے ہے. اور جو ان کو صلح کر لے سمجھ لو وہ علی والوں میں سے ہے، وہ حسن والوں میں سے ہے. کیونکہ ہمارا قاعدہ یہ ہے، علامہ حاشمی میاں کے میں جملے دہرا رہا ہوں، اس دور کے وہ جملے ہیں ان کے، علامہ سید حاشمی میاں صاحب کی بلا دامت برکات القدسیہ کے، سونے کے پانی سے لکھ لو تو کم ہے. وہ جملہ بول گئے حضور غازی ملت، پاکستان کی تقریر میں کہا تھا. سنو، کہا ہم معاویہ کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ جن کو بھوکنا ہے معاویہ کے خلاف بھوکیں، اپنی آخرت تباہ کرے. ہم اس لیے نہیں بولتے کہ ہم نے دیکھا نبی کے شہزادے حسن نے معاویہ سے صلح کی، تو ہم نے دیکھا نبی کے دوسرے شہزادے حسین نے یزید سے جنگ کی. تو جس سے نبی کا ایک شہزادہ صلح کرے ہم اس سے جنگ کر نہیں سکتے، اور جس سے نبی کا ایک شہزادہ جنگ کرے ہم اس سے صلح نہیں کر سکتے.